آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل کا یہ چوتھا رکوع ہے اور آیت نمبر 26. رکوع جب ختم ہوتا ہے تو کنارے میں بڑا عین لکھا جاتا ہے، اس کے عین کے سر پر کچھ لکھا جاتا ہے گنتی، جیسے یہاں 4 لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سورہ نحل ہے اس کے 4 رکوع ختم ہو گئے، اور عین کے پیٹ میں لکھا رہتا ہے اور کچھ یہاں 9 لکھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس رکوع میں 9 آیتیں ہیں. عین کے نیچے 10 لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 14واں پارہ ہے ربما اس کے 10 رکوع ختم ہو گئے. آپ اس کو ذہن میں رکھیں. میں اس کو پھر دہراتا ہوں. جب رکوع ختم ہو جاتا ہے تو قرآن پاک کے کنارے میں ایک بڑا عین لکھا جاتا ہے، بڑا عین. تو اس کے اوپر، اس کے پیٹ میں، اس کے نیچے کوئی ہنسا لکھا جاتا ہے. جیسے یہاں عین کے اوپر 4 لکھا ہے
عین کے پیٹ میں 9 لکھا ہے، عین کے نیچے 10 لکھا ہے۔ سوال یہ گنتی کیا چیز ہے؟ یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ سورہ نحل کے 4 رکوع ختم ہو گئے، اور یہ جو آخری رکوع ہے یہی چوتھا رکوع جو اس وقت تلاوت میں کیا تلاوت، تو اس میں 9 آیتیں ہیں، اس لیے وہ 9 آیتوں کا 9 پیٹ میں لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس رکوع میں 9 آیتیں ہیں۔ اور نیچے اس کے 10 لکھا ہے، چونکہ پارہ اور سورہ یہ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو نیچے جو ہے وہ پارے کا 10 لکھا ہے، معلوم ہوا کہ 14واں پارے کے یہ 10 رکوع ختم ہو گئے۔ اس سے پہلے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس سے پہلے یہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے فرمایا، لوگو الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو اکیلا ہے، تمہارا معبود تو اکیلا ہے۔ اور یہ اس وقت فرمایا جب پہلے دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائے قرآن پاک میں، کہ آسمان کو میں نے بنایا، زمین کو میں نے بنایا، انسانوں کو میں نے بنایا، اور سمندروں کو میں نے بنایا، ندیاں، نالے اور پہاڑ، اور پھر تمہارے روزی کا انتظام میں نے کیا، اور تمہارے لیے چوپائے بنائے، کھچر بنائے، گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، اور کیا کیا بنائے، یہ ساری چیزیں، پھر پانی برسایا، یہ سب کچھ، یہ سب میں نے کیا اکیلے نے۔ اس لیے معبود بھی وہی اکیلا ہی ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ پھر یہ فرمایا تھا کہ لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھر بھی آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے دل ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر میدان محشر قائم ہوگا، پھر پولیس صراط ہوگا، پھر لوگوں کو جمع کر کے ان کی زندگی کے بارے میں ان سے حساب لیا جائے گا، بلکہ جو زندگی انہوں نے گزاری ہے وہ زندگی ان کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ دنیا میں تم نے یہ زندگی گزاری تھی، ثبوت ان کے پاس ہوگا۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سائنس ترقی کرے گا اور اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ نفع پہنچے گا۔ کس اعتبار سے؟ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھ میں آنے لگی۔ حال ہی میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو قیمتی چپل وہ پہنے ہوئے تھا، وہ رکھ دیا، اس کے جب نکلا تو وہاں چپل تھا نہیں، تو اتفاقاً وہاں مسجد والوں نے کیمرہ لگایا ہے، وہ میں نے خود بھی دیکھا۔ تو اب کیمرہ، اب جوتا چپل کہاں گیا؟ کہیں نہیں۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا جی۔ پھر اس کو چالو کر دیا تو دیکھا کہ وہ مہمان آ رہا ہے، کوئی بزرگ تھے پگڑی باندھے ہوئے، وہ یہ بہرحال برابر دیکھ رہے ہیں کہ آیا اور اس نے چپل کا ہنس لیا۔ تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس کے پاؤں میں تو اپنا جوتا تو تھا ہی، یہ نہیں کہ ادل بدل ہو گیا، بھائی غلطی ہو گئی، میری چپل اور آپ کا چپل ایک جیسا تھا، میرا جوتا، یہ نہیں، وہ نہیں، باقاعدہ وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے ایسے، اور ایک ہاتھ میں تھیلا ہے، ایک ہاتھ میں وہ نیلان کا تھیلا ہوتا ہے نا، دائیں بائیں دیکھ کے، اور وہ جوتا وہ چپل بھی ہے لیکن جوتا نما، تو وہ اٹھا کے کیا کر لیا چلو اور جا رہا ہے۔ تو اب دیکھیے اس وقت تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن کیا اس کی چوری چھپ گئی؟ نہیں چھپی، ایک دم اس کو پکڑا گیا کہ یہ وہ فلانی ہے یہ۔ تو اس طرح سے جب یہ کہا جائے گا کہ میدان محشر میں جو زندگی تم نے دنیا میں گزاری تھی وہ تم کو دیکھنا پڑے گا اپنی آنکھوں سے، اپنے، تو چلو ایمان والا کہے گا آمنا صدقنا، لیکن کیسے دیکھے گا؟ اب یہ سمجھنا آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ جیسے کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، کون آیا کون گیا کس نے کیا کیا یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ، وہم مستکبرون، اور ان کے اندر تکبر ہے۔ کیا؟ اور یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تکبر جگہ جگہ قرآن پاک میں آیا، فرعون نے تکبر کیا، نمرود نے تکبر کیا، فلانے نے تکبر کیا۔ اور تکبر کے بارے میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا؟ وہ حدیث قدسی ہے، حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، رواہ ابو داود، وفی روایت ادخلتہ فی النار۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کبریائی کیا اور تکبر، بڑا ہونا اور عظیم ہونا، کہتے ہیں کہ یہ میرا لباس ہے، یہ میرا، اور کبریائی میری چادر ہے، اور عظمت میری لنگی ہے، میرے تہبند ہے، پاجامہ ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا، ورنہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ لباس پہننے سے کیا ہے؟ پاک اور منزہ ہے۔ لیکن چونکہ جب اس طرح سے مثال اللہ نے فرمائی کہ جیسے ایک آدمی جو کپڑے پہنتا ہے، عام طور سے یہی دو چیزیں ہوتی تھیں اہل عرب کے یہاں، تہبند، اوپر سے ایک اور چادر، جیسے یہ احرام والے پہنتے ہیں نا، دو ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سے تشبیہ دے دی، ہر ایک کے ذہن میں آ گیا، تو فرمایا کبریائی یہ میری چادر ہے، کبریائی یہ میری جس کو میں اوپر سے اوڑھتا ہوں چادر ہے، عظمت تو یہ تو میری لنگی ہے، میرا تہبند ہے، میرا پاجامہ ہے۔ تو جو آدمی فمن نازعنی، میرے ساتھ جھگڑا کرے گا اور یہ چیزیں وہ لینا چاہے گا مجھ سے، چھیننا چاہے گا، جیسے بادشاہ جا رہا ہو، اس کے کندھے پر چادر ہے اور ایک آدمی آیا اس کو چھین کے لے گیا، فرماتے ہیں جو بھی ایسا کرے گا، یعنی اپنے لیے کبر ثابت کرے گا، میں بڑا ہوں، کیا میں عظیم ہوں، مجھ جیسا کون ہے، فرمایا قذفتہ فی النار، کیا اس کو میں پھینک دوں گا۔ قذف کے معنی آتے ہیں جیسے کسی کو دور سے یوں پھینکنا، ذلیل ہو کر یوں ٹانگ پکڑ کے یوں پھینکیں گے اس کو دوزخ میں، تو قذفتہ فی النار، جلو، کیا جل جاؤ، وہیں پتہ چل جائے گا کہ تم بڑے تھے یا نہیں۔ تو دوسری روایت میں، مسلم کی روایت، مسلم شریف کی، ادخلت فی النار، اس کو میں داخل کروں گا، کس میں؟ خلاصہ دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا اور جلتا رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو جلے گا اور مرے گا بھی نہیں تو کیا کبر رہے گا اس کو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، یہ رائی تب تو ہوتی نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہوتی تھی، تجزنا آسر، کیا تو رائی کے دانے کے برابر دل میں کبر ہے، یعنی زیادہ کبر، کوئی پہاڑ کے برابر نہیں، اتنا سا ہے، رائی کے دانے کے برابر کبر ہے اس کے دل میں۔ تو فرمایا کہ اس کو میں دوزخ میں جلا کے جب تک اس کو نہیں نکالوں گا تب تک اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اگر وہ مسلمان ہی ہو۔ مسلمان کے بارے میں یہ الحمدللہ۔ یہ رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بچائے، کبھی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو اس کی ریلیں بتاتی ہیں، کہتے ہیں بھائی ایک تو ڈاٹ ہے، کیا ہے، اتنا سا دکھا رہا ہے، اتنا سا، کسی کو زیادہ ہوتا ہے کسی کو ذرا سا۔ تو یہ کبر اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی پسند نہیں، فرمایا یہ میرا حق ہے، یہ میرا، تو بندے کو کیا حق ہے کہ وہ چھینے میرا حق اور اپنی طرف اپنے لیے ثابت کر لے، یہ فرمایا تھا۔ پھر یہ آیا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، سب کچھ جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، دلوں میں کیا چھپایا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کس چیز کا وہ اظہار کرتے ہیں یہ بھی معلوم ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نئے لوگ مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، آس پاس کے علاقوں والے، تو مکہ شریف کے رہنے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ صاحب جو آپ کے اندر ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور کتاب بھی سنا رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ لوگ جواب دیتے تھے کہ قرآن کچھ نہیں ہے، نبوت نہیں، البتہ یہ کچھ کہانیاں سنا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پرانے لوگوں کی، کس کے؟ یہ انہیں جواب دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں آگے آئے گا آج کے اس رکوع میں کہ جب ایمان والوں سے یہی سوال کیا جاتا ان کا جواب دوسرا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرنے سے انہوں نے ایک خود انکار کیا، اس کا بوجھ تو ہے ہی، اور جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن یہ ان کو بدظن کرتے تھے اور وہ ملاقات کے بغیر واپس چاہتے تھے، کہتے ہیں پھر اس شخص سے ملنا مناسب نہیں ہے تو چلے جاتے تھے، کہتے ہیں ان کا بوجھ بھی ان کے اوپر ہے، اور قیامت کے دن یہ کامل بوجھ لے کر آئیں گے، اس بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرمایا کتنا بڑا بوجھ ہے یہ۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے امتیں آئے، بہت سارے اقوام آئے، انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے نبی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آخر میں کیا انجام ہوا کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ فرمانے قد مکر الذین من قبلہم،
یقیناً بہت چالیں چلی وہ لوگ جو اس سے پہلے آئے تھے دنیا میں، مکہ والوں سے پہلے. فَأَتَّ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پس اللہ پہنچا ان کی عمارتوں کی بنیادوں پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو عمارتیں انہوں نے بنائی تھی، فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفُ، اللہ کا عذاب وہاں پہنچ گیا تو چھتیں آ کر ان پر گر گئیں. چھتیں آ کر ان پر، اس کے دو مطلب ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ واقعی عمارتیں گر گئی، واقعی عمارتیں. تو جن عمارتوں کے اوپر ان کو ناز تھا کہ بڑی مضبوط عمارت ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے. جیسے قوم عاد کے اوپر ہوا کا طوفان اللہ نے بھیجا تو عمارتیں سب گر گئی، تو ملبے کے نیچے دب کر ختم ہو گئے، اور ہوا نے ان کو اٹھایا کہیں سے کہیں پہنچا دیا. یہ تو واقعی عمارتیں گر گئی. اور اسی طرح سے جو قوم لوط، وہ تو اللہ فرشتوں نے زمین ہی اٹھائی. کیا؟ اللہ اکبر، فرشتوں نے زمین ہی کو اٹھا لیا اور بہت اوپر لے کے الٹ کے نیچے پٹک دیا. تو ظاہر سی بات ہے جو چھتیں اوپر تھی وہ کیا آ گئی؟ نیچے آ گئی. خلاصہ ہے کہ دنیا میں مختلف قومیں آئی ہیں جن کے اوپر اس طرح کا عذاب آ چکا ہے. تو حصی عمارتیں بنائی تھی وہ ان کے اوپر گر گئی. اور ایک جگہ قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا، قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ ایک جگہ فرمایا کہ فرعون نے ایک مرتبہ کہا حامان سے، کس سے؟ جی، حامان سے کہا کہ اے حامان ذرا ایک عمارت بنا لو. کیا بنا لو؟ اونچی عمارت بنا لو، لیکن کچے اینٹوں کی نہیں، پختہ اینٹوں کی اونچی عمارت. کرنا کیا ہے؟ کہتے میں ذرا چڑھ کے جاؤں اس عمارت کے اوپر، پھر میں وہاں سے یوں دیکھ لوں گا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کہاں ہے، اس کا خدا. یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ قصص میں ہے. دیکھیے کیا کہتا ہے فرعون. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. پہلے تو اپنی قوم کو خطاب کیا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی خدا کو جانتا نہیں ہوں. ما علمت، میرے علم میں نہیں ہے کہ تمہارے لیے کوئی معبود ہو میرے علاوہ. پھر کہنے لگے اس سے، حامان سے، فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا. اے حامان میرے لیے ذرا اینٹوں کا ایک وہ مینارہ بنا لو. کیا بنا لو؟ تو الطین کے معنی آتے ہیں یہ وہ پختہ اینٹوں کا، پختہ ان کو بولو. فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، بلند عمارت بنا لو میرے لیے. لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں ذرا جھانک لوں اور دیکھ لوں موسیٰ کا خدا کہاں ہے، موسیٰ کا خدا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو اس کو جھوٹا تصور کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے فرمایا واستکبر، کیا؟ اس نے تکبر کیا، ہوا اس نے خود، وجنودہ، اس کے لشکر نے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ان کو اس کا حق نہیں پہنچتا تھا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، ان کو خیال تھا کہ ان کو اللہ کے پاس واپس جانا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہوا. تو اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد وہ عمارت گر گئی. وہ عمارت جب اوپر تک پہنچی، عمارت گر گئی، اور جو نیچے کام کرنے والے تھے اور جو تھے تو وہ بھی اس کے نیچے بہت سارے دب گئے. اسی طرح سے تفسیر میں لکھا ہے نمرود نے کہا کہ میں ایک عمارت بنا لوں گا. کیا عمارت بنا لی؟ بہت اونچی عمارت بنا لی اس نے. تو کہ 15,000 فٹ، کیا 15,000 ہاتھ لے کے 15,000 فٹ. آخر میں یہی ہوا کہ بہت اونچی بنائی تو اللہ نے ہوا بھیجا. کس کو؟ تو ہوا کی وجہ سے وہ عمارت گر گئی، ختم ہو گئی. تو ایک مطلب اس کا یہ ہے وہ حصی عمارتیں گر گئی. دوسرا مطلب کہ جو پلان بناتے تھے، کیا نبیوں کے خلاف، اور جو کاروائیاں کرتے تھے اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے تھے کہ یوں کریں گے اور وہ کریں اور یوں کریں گے، وہ آخر میں کیا ہوا؟ وہ محل انہی پر گر گئے. مطلب یہ کہ ان کی چالیں سب ختم ہو گئی. جو سامان ان کے پاس تھا، جو دولتیں ان کے پاس تھی، جو لشکر و فوج ان کے پاس تھا، جو عمارتیں، کہ لگتا تھا کہ ہم کبھی ہاریں گے نہیں، ہمارے اوپر کبھی عذاب نہیں آئے گا، یہ دولت یہ سب ختم نہیں ہوگی. دیکھتے دیکھتے ان کے سامنے سب ختم ہو گیا. تو حصی عمارتیں بھی مراد ہیں، اور جو وہ پلان وغیرہ بناتے تھے وہ بھی یہاں مراد ہیں. اور مختلف عذاب بھی ان کے اوپر آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لائے، فرعون کے پاس واضح دلائل لے کر، معجزات لے کر، فاستکبروا فی الارض، زمین میں انہوں نے تکبر کیا، وما کانوا سابقین، اور وہ ہمارے عذاب سے بھاگ نہ سکے، ہمارے عذاب سے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کا تذکرہ کیا، فرمایا ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر ہم نے بھیجا تند ہوا، کیا تیز ہوا، جیسے قوم عاد، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض لوگوں کے پاس ہم نے ہولناک آواز کو بھیجا اور پکڑا ان کو اسی سے، قوم سمود، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان مجرموں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، زمین میں، جیسے قارون، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے ڈبو دیا پانی میں، تو نوح علیہ السلام کی قوم میں پانی میں ڈبو دیا، اور فرعون کو بحر قلزم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان پر ظلم نہیں کیا، میں نے ان پر وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، حق کی بات مانتے، تو جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے، وجود دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی لے کر آئے پھر اپنا عذاب، اور جو انہوں نے محل تعمیر کیے تھے اس کے خلاف، انبیاء علیہ السلام کے خلاف، وہ سب کے سب ختم ہو گئے، انہی پر ٹوٹ پڑے اور وہ بچ نہ سکے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب آیا ان کے پاس ایسی جگہ سے جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا، وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور عذاب آ گیا۔ جیسے قوم سمود، ان کو تو وہم و گمان بھی نہیں تھا ہم کو عذاب پکڑے گا، جب ان سے صالح علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ سے ڈرو اور نافرمانی چھوڑ دو، عذاب آ جائے گا، وہ کہتے تھے کس قسم کا عذاب آئے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں دیکھو قوم نوح تباہ ہو گئی، اللہ نے ان کے اوپر پانی کا عذاب بھیجا، تو جواب میں کہتے تھے کہ ہم لوگ اونچائی پر رہتے ہیں، کتنا ہی سیلاب چڑھ جائے یہاں سیلاب پہنچ نہیں سکے گا۔ الحمدللہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا اونچائی پر رہتے ہیں، پہاڑوں پر، جہاں پانی کے چڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، بالکل ناممکن ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں ہے نا، جب کہیں کہیں وہ بجلی گرتی ہے، کہیں تو آگ برستے ہیں، کہیں تو ایک ساتھ پانی گر جاتا ہے، جس کو کشمیر میں آبت رشت کہتے ہیں۔ سوچی ہیرے وال نمر بون کیا والا، تو اب وہ نیچے کہاں تھے؟ اس لیے بہرحال تو یہ فرمایا کہ وہ مانتے نہیں تھی۔ پھر کہا کہ قوم عاد کے اوپر ہوا کا طوفان آیا، وہ کہتے ہیں کہ ہوا ہم کو کچھ نہیں کرے گا، کیوں؟ ہوا مکانوں کو تو گرا سکتا ہے لیکن پہاڑ کو کیا کرے گا؟ تو ہوا پہاڑ کے ساتھ ٹکرا جائے تو ہوا واپس نکل جاتی ادھر کو، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ تو ان کے اوپر اللہ نے چیخ کا عذاب بھیجا، کیا فرشتے آئے، انہوں نے چیخیں ماری، ایسی آوازیں نکالی خطرناک، تو سب کے سب جو وہ گر گئے نیچے۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ بہرحال یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا اس طریقے سے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ تو ہو گیا دنیا کا عذاب، کیا ہو گیا دنیا کا عذاب؟ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا، کیا رسوا کیسے؟ اولین و آخرین کے سامنے ان کو لایا جائے گا، اور اس کے بعد تو اولین آخرین کے سامنے ان کو لایا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مجرم، یہ ہے یہ جنہوں نے ایسے سے جرم کیے۔ یہ فرماتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو رسوائی ہوگی سب ان کے سامنے۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم ہمارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جھگڑتے تھے، اور آج کہاں ہے؟ أَيْنَ شُرَكَائِي، وہ شریک، میرے شریک جو تم نے خود بنا رکھے تھے وہ کہاں ہے؟ کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، نہیں یہ معبود ہے، یہ وہ آج کہاں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو کوئی ہوگا بھی نہیں۔ تو اس وقت اہل علم کہیں گے قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، اہل علم اس وقت کہیں گے
بے شک ذلت و رسوائی آج کے دن اور برائی اور عذاب یہ منکروں کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ یعنی وہ پھنس گئے اس عذاب میں اور ذلت و رسوائی میں. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان کی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے آئے اور انہوں نے ان کی جانیں نکالی. ظالمی انفسہم، درا حال ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے اللہ کی نافرمانی کر کر کے. تو جب عذاب آ جائے گا اور فرشتے آئیں گے جان نکالنے کے لیے، اس وقت وہ معافی مانگیں گے اور کہیں گے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، نبی کی دعوت کو مانتے ہیں. فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اور یہ بھی ساتھ میں کہیں گے کہ ہم نے کوئی برائی نہیں کی، ہم نے کوئی برائی جی ہم برے نہیں تھے، ہم نے کوئی وہ نہیں کی. تو جواب آئے گا بھلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم ہے. تو معلوم ہوا کہ مرنے کے وقت جو ہے یہ سارے لوگ جو بھی ہو وہ اس وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں جب مرنے کا وقت آتا ہے. چونکہ فرعون کے بارے میں بھی ہے، جب فرعون کے مرنے کا وقت آ گیا تو اس نے اس وقت اسلام قبول کر لیا. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن اس وقت اس کی دعا وہ قبول نہیں ہوئی. جی یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ ہود میں ہی ہے شاید. حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. یہ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. یہ ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا. فاتبعہم فرعون ان کے پیچھے لگ گیا، وجنودہ اس کا لشکر، بغیاں وعدوا، زیادتی اور ظلم کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کو واپس لانا چاہتا تھا. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ وہ ڈوبنے لگا. قال آمنت، کیا کہلا میں ایمان لا چکا ہوں، کس بات پر؟ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس معبود پر میں ایمان لا چکا ہوں اور اس پر میں نے ایمان لایا جس پر ایمان لائے ہیں بنو اسرائیل کو، بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں یہ ان پر ان کو میں نے صاف وضاحت کر لی. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہنے لگے میں فرمان بردار ہوں، میں فرمان. یعنی اس وقت اس نے کہا کہ اب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا اور بنی اسرائیل جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو میں بھی عبادت کر لیتا ہوں، خود اپنا معبود ہونا سب بھول گیا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کو جواب دیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے. کیا جواب دیا؟ الآن، اچھا اب، کوشر ترجم کو ونچو کا پائس کیا؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو بڑا فسادی تھا. کیا تھا؟ اب وہ کہتے ہیں مجھے بچاؤ، میں نے ایمان قبول کر لیا. کہتے ہیں اب نہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم بچائیں گے تمہارے جسم کو، تمہارے، کیونکہ سب تو ڈوب گئے، وہ سب غائب ہو گئے، نیچے چلے گئے تہ میں، اور جو جانور ہیں وہاں مچھلیاں اور کیا کیا انہوں نے ان کو کیا کر لیا، کھا لیا، ختم کر لیا. تو لیکن فرعون کی لاش کو کسی نے کھایا، اللہ نے اس کو بچا لیا، اوپر ہی رکھ دیا. فرمایا کہ آج میں تیرے بدن کو، تیری لاش کو محفوظ رکھوں گا. اور لمن خلفک آیا، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ جو آپ کے بعد دنیا میں آئیں گے ان کے لیے ایک عبرت رہے. کیا عبرت کی نشانی رہے گی. اچھا یہ ہے وہ فرعون. چنانچہ وہ موبائل میں تو بہت ہے آج وہ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شمار لوگ، بے شمار ہماری آیتوں سے غافل ہیں. کیا ہیں؟ ہماری قدرت کی نشانیوں سے بے شمار لوگ معلوم ہی نہیں، معرفت ہی نہیں اللہ کی. ہم کون ہیں، کیوں دنیا میں آئے ہیں، جانا کہاں ہیں، کس لیے آئے ہیں، آگے کیا کیا ہونے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں بہت سارے کیا ہیں، غفلت میں ہیں.
تو فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کی جان نکالی جائے گی، فرشتے آئیں گے تو وہ اس وقت کریں گے کہ ہم مانتے ہیں، اسلام بھی قبول کریں گے، سب کریں گے، اور یہ بھی کہیں گے ہم نے کوئی برائی نہیں کی ہے۔ ان کو بتا جائے گا بالکل نہیں، تم نے برائی کی ہے۔ اور یہ جو جان نکالی جائے گی، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، تصور سے ہی ڈر لگتا ہے۔ قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، کہ اے مخاطب اگر آپ دیکھیں گے، یہ سورہ انعام میں ہے کہ جس وقت ظالموں کو موت آتی ہے، کیا آتی ہے، اور وہ جو موت کی سختی میں ہوتے ہیں اور فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہاتھ باسطو ایدیہم، اور ان سے کہتے ہیں اخرجو انفسکم، اخرجو، چلو اپنی روح نکالو روح، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کے جھوٹی باتیں اس کے منسوب کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو یہ اس وقت ان سے کہا جائے گا، اب اللہ تعالیٰ بچائے، اس وقت کیا گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت فرشتے آتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے اور لمبے لمبے ناخن ہوتے ہیں، عجیب قسم کے بال ہوتے ہیں، اور جسم بہت بڑا خطرناک ڈراؤنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا تھا، ملک الموت جب تم نافرمانوں کی جان نکالتے ہو تو اس وقت تم کس شکل میں آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے خلیل، آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس شکل کو۔ کہا پھر بھی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ کی بات کون ٹالے۔ تو کہا حضرت آپ اپنا سر مبارک ادھر پھیر لیں، تب تک میں اپنی شکل بدل دوں، کیونکہ فرشتوں کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے، وہ اپنا روپ بدل لیتے ہیں۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے سر مبارک ادھر کر لیا، تب تک جو اس نے اپنا روپ بدل لیا اور کہا حضرت دیکھ لیجئے میری طرف۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اللہ اکبر خطرناک دیو شکل کا ہے اور اس سے وہ ہے عجیب غریب، تو ابراہیم علیہ السلام اتنے مضبوط ہیں، پھر بے ہوش ہو گئے، کیا وہ دیکھ ہی نہیں سکے اس کو ایسی خطرناک شکل میں۔ تو جب پھر ہوش آیا تو جبریل وہ ملک الموت علیہ السلام اپنی شکل میں آئے تھے، پھر عرض کیا ہے خلیل اللہ بس اسی شکل میں آتا ہوں کیا؟ اس نے کہا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی عذاب بھی نہ ہو لیکن یہی عذاب کیا کم ہے، اس شکل میں تم آتے ہو جان نکالنے کے لیے؟ ہاں اسی شکل میں آتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ جب جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو روح چھپ جاتی ہے، یعنی وہ نکلنا نہیں چاہتی ہے، اس لیے فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، تو اس کے چہروں پر مارتے ہیں، اس کے شانوں پر مارتے ہیں، اسے کہتے ہیں چل نکال روح، تو مجبوراً روح جو ہے وہ پھر نکل جاتی ہے، تو وہ فرشتے اسے نکالتے ہیں ایسے، تو نکالی اس کی روح۔ اس وقت جو ہے وہ روح باتیں کرتی ہے اس آدمی سے جس کے جسم میں وہ ہو، اور ایک بدبو نکلتی ہے بہت زیادہ خطرناک، وہ اس کے کفر کی اور شرک کی اور بدعمالی کی بدبو ہوتی ہے، ایسی بدبو دنیا میں نہیں۔ تو روح اس آدمی سے بات کرتی ہے اور کہتی کہ لعنت ہو آپ کے اوپر، آپ نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور مجھے بھی تباہ و برباد کر لیا۔ تو دوزخ ایک ٹاٹ لایا جاتا ہے، اس میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور فرشتے اس کو لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرمایا، اب جب اللہ کے یہاں پہنچے گا تو اس کو کہا جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، محشر میں کہے گا او لوگو آئے ہمارے پاس اکیلے، آئے ہمارے پاس اکیلے تنہا تنہا آگے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ تو پہلی مرتبہ جب پیدا ہوا انسان تو ننگا ہی پیدا ہوتا ہے، تو اب جب میدان محشر میں ان کو جمع کیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ننگے ہی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ یہ حدیث میں ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، پھر آپ نے یہ فرمایا سب سے پہلے میں اپنے قبر شریف سے نکلوں گا اور قبر شریف کے پاس
ہاں جبریل امین علیہ السلام براق لے کر موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے، اور اس کے ہاتھ میں جنت کا لباس ہوگا۔ تو جو ہی میں اپنے قبر شریف سے نکلوں گا تو سب سے پہلے وہ میرے خدمت میں جنت کا جبہ لباس پیش کرے گا، اور میں اس کو زیبتن کروں گا، اس کو پہنوں گا۔ پھر براق پر میں سوار ہو جاؤں گا اور پہنچوں گا محشر کے اس جگہ پر جہاں اللہ نے عدالت قائم کی ہے، اور میرے لیے ایک تخت بچھا ہوا ہوگا، میں جا کے اس تخت پر جو ہے وہ آپ جلوہ افروز ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لوگوں آ گئے تم اکیلے اکیلے، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اکیلے اکیلے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو سامان تمہارے پاس تھا، اور جو دولت تھی، جو تمہارے خدام تھے، ہے نا، نوکر چاکر تھے، اور اولاد، اور وہ اور یہ اور دبدبہ، تو وہ کہاں چھوڑ کے آئے؟ کیا وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ کے آئے مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے۔ اور یہ کہا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، یہ بھی کہا جائے گا جن کی تم عبادت دنیا میں کرتے تھے، تم ان میں سے ایک بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تو وہ گئے کہاں؟ جن کے بارے میں تمہیں شک، یہ گمان تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ اللہ کے، ان میں ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی نظر نہیں، اکیلا ہوگا آدمی۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے جو دنیا میں تعلقات تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا یہ ہم کو بچائیں گے محشر میں وغیرہ، یہ اگر ہوگا دوسرا عالم، تو فرماتے ہیں کہ وہ سب غائب ہو گئے، کوئی تمہارے ساتھ، اکیلا اکیلا آدمی ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ جب فرشتے ان سے جانیں نکالیں گے تو پہلے وہ انکار کریں گے، اللہ فرمائیں گے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ اس کے بعد ہوگا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ استغفر اللہ۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کے لیے کیا بری جگہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابھی تو جہنم میں جانا نہیں، ابھی تو جہنم میں، ابھی تو برزخ میں ہے، تو برزخ میں کیا ہے؟ برزخ میں بھی آگ ہے، برزخ میں بھی، تو یہ اگرچہ قیامت کے دن ہوگا، جاؤ اپنے جسموں کے ساتھ، جسم اور روح دونوں جائیں گے جہنم میں، لیکن جب فی الحال اگر آدمی مر جائے گا تو اس کو برزخ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو برزخ وہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور آگ کا تذکرہ سورہ نوح میں بھی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا قوم نوح نے نافرمانی کی، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ڈبو دیا پانی میں، پھر داخل کیا آگ میں۔ کیا؟ تو سوال یہ کہ ابھی تو جہنم کے فیصلے تو ہوئی نہیں، وہ تو جہنم پھر جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ برزخ کی آگ میں چلے گی، کس میں؟ تو برزخ کا آگ بھی اتنا خطرناک ہے، وہ بھی جہنم کا ایک گویا حصہ ہے۔ تو دنیا کی آگ آدمی برداشت نہیں کرے گا تو برزخ کی آگ کیا برداشت کرے گا؟ اس لیے آپ نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرات النیران، تو یہ ان سے کہا جائے گا فلبئس مثوى المتکبرین۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، یہ اس کے مقابلے میں ہے کہ جب نئے اجنبی لوگ مکہ شریف آتے تھے تو کسی مسلمان سے، ایمان والے سے ملاقات ہو گئی تو اس سے کہتے تھے ماذا انزل ربکم، تمہارے اللہ نے کیا نازل کیا، تمہارے اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ ہم سن رہے ہیں کہ یہاں کوئی شخص ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اوپر کوئی کلام نازل ہوا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ تو کہتے تھے کہ بے سند باتیں ہیں۔ یہ فرمائیں گے قالوا خیرا، کیا کہنے گا سبحان اللہ، کیا خیر و برکت کا کلام ہے، کیا نورانی کلام ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، سچا کلام ہے، یہ کہتے تھے۔ لیکن قرآن نے یہ فرمایا وقیل للذین اتقوا، کیا جب متقیوں سے کہا جاتا تھا، کن سے؟ پرہیزگاروں سے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ سارے کے سارے پرہیزگار ہیں، کیا ہیں؟ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی ہیں صحابہ کرام کی، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر وہ
میں نے ایک مرتبہ ایک قسط تو آ چکی ہے منظر عام پر، ابھی اور بھی قسطیں اس کی آ جائیں گی کہ صحابہ کرام کا تذکرہ کہاں کہاں ہے قرآن پاک میں، کہاں کہاں ہے. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں علمد شریف میں بھی صحابہ کا تذکرہ ہے. کس کا؟ کوئی کہے گا جناب صحابہ کا تذکرہ وہاں کہاں ہے، وہاں تو کسی کا تذکرہ ہی نہیں. کہتے ہیں کہ اشارہ ہے کیا، اور اس کی تفصیل دوسری جگہ ہے. کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کو آپ نے نوازا، جن کو آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے دو معنی ہیں. جن کو تو آپ نے نوازا وہ گمراہ نہیں، وہ گمراہ نہیں ہے، نہ ان پر غضب ہے. دوسرا مطلب ان کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نوازا. ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر آپ نے غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے. تو سوال یہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ اس کو کہتے ہیں منعم علیہم. کیا؟ تو اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ دے دیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو سورہ فاتح میں آیا تھا صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چار طبقے ہیں. کیا؟ وہ نبیین ہے، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. تو صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے نبیوں کا طبقہ تو الگ ہے نا. اس کے بعد تین کا تذکرہ اس میں ہے، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین. فرمایا کہ یہ تینوں صحابہ ہیں. کیا ہیں؟ بعد کے لوگ بھی آ سکتے ہیں ضمناً، لیکن سب سے پہلا نمبر کن کا ہے نا. تو معلوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کی اور یہ تعریفیں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا بہترین ساتھی ان کو مل گئے. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریفیں علمد شریف سے ہی کر رہے ہیں. بہت تعریفیں ہیں، معیار بنا کر پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ کو. کیسے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائیں ایسے جیسے آپ ایمان لائے اے صحابہ تو ہدایت ان کو مل گئی. کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا منافقین سے جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا ایسے لاؤ. ایسا تو نمونہ تو اسی کو کہیں گے نا. میں ایک آدمی درزی سے کہتا بھائی ایسی صدری مجھے بنا کے دے دو، تو نمونہ تو اسی کو کہیں گے نا، ایسا کام کر کے دے دو، ایسا کام. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ کیسا جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا. تو تفسیر میں لکھا کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی وغیر ذالک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے ایسا ایمان لاؤ. تو یہ تو نمونہ ہے نا، تو خود اللہ تعالیٰ نمونہ پیش کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب متقیوں سے یہی سوال کیا جاتا ہے. کن سے؟ متقی کس کو کہا اللہ نے؟ صحابہ کرام کو فرمایا نا وَإِذَا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَقِيلَ لِلَّذِينَ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے جو متقی پرہیزگار ہیں تو ان سے کہنے کیا نازل کیا اللہ نے؟ قالوا خیرا، قالوا ارے صاحب کیا کہنے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سورہ یاسین ہے اور سورہ رحمان ہے اور سورہ نجم، کیا خیر و برکت کا کلام ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جو نیک وکار ہیں. کیا ہیں؟ جنہوں نے نیکیاں کی فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں. حسنۃ، ان کے لیے تو بھلائی ہے، بہتری ہے، اچائی ہے. ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا در تو گھر بہت بہتر ہے، بہت. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اللہ ان متقین کے لیے کیا واقعی بہترین گھر اللہ نے بنایا. تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو متقی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ متقی سے کہیں پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے. فرماتے ہیں یہ گھر کہاں ہے؟ جنات عدن يدخلونها، یہ باغات ہیں. کیا ہے؟ عدن کے معنی جو کبھی ختم نہ ہوں. دنیا کے باغ ختم ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جنت کے باغ کبھی ختم
یدخلونہا، یہ متقی سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا طبقہ تو صحابہ کا داخل ہو جائے گا کہ سب سے بڑے متقی تو وہی ہیں نا۔ تجری من تحتہا الانہار، ان باغوں کے اندر نہریں جا رہی ہیں، نہریں جاری ہیں، نہریں، اللہ، دودھ کی نہر ہے اور شہد کی نہر ہے اور پانی کی نہر ہے اور شراباً طہورا کی نہر ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں ہے جو وہ چاہیں، کیا؟ جس چیز کی وہ تمنا کریں گے وہ چیز مل جائے گی۔ دنیا میں ایسا نہیں، کیا؟ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے اس کو وہ ملے، تو بہت سارے ارمان ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ فرماتے کہ وہاں وہ جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، صحت، زندگی، جوانی، حسن، جمال، عزت، ہر چیز جو تمنا کریں گے وہ۔ اچھا، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اولاد نہیں ہوتی، کیا نہیں ہوتی اولاد؟ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب لوگ جنت میں جائے گا، وہ کہیں گے جناب ان کی بھی تو اولاد ہے، ان کی بھی تو اولاد ہے، اگرچہ وہ دور دور ہی رہ رہے ہیں، الگ الگ اپنے اپنے مکانوں میں رہیں گے نا، لیکن بہرحال ملنے کے لیے آئیں گے، ملاقات کے لیے۔ تو آسم کو ٹویٹھیس آسم کو آج کا تو ماسٹر اور پپا سے میں خبر ہے نا، تو جائیں گے نا، کوئی پھوپھی کے پاس جا رہا ہے، کوئی دادا کے پاس جائے گا، کوئی نانا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی ابو سے ملنے جائے گا۔ تو یہ جو دنیا میں لاولد تھا، کیا ظاہر سی بات ہے، جب اس کا نہ پوتا آئے گا ملنے کے لیے، نہ نواسا آئے گا، نہ نواسی آئے گی، تب کیا کریں گے؟ تو وہ تمنا کرے گا مجھے اولاد ہو، کیا؟ تو جب وہ تمنا کرے گا اولاد ہو، اسی دن اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائیں گے، اسی دن اس کو وہ پیدا بھی ہوگا، کیا ہوگا؟ اور اسی دن وہ جوان ہوگا، اسی دن وہ لے یہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری۔ اب وہ کتنا چاہے، 4 چاہے 10 چاہے، جتنا چاہے اتنا مل جائے گا اس کو، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ تم کو مل جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنتی بازار جائیں گے، کیا؟ کوئی خریدنا وریدنا نہیں ہے، بس ٹہلنا ہے، کیا؟ چلو بازار دیکھیں گے، جائیں گے بازار۔ دنیا میں بازار جانا بلا وجہ وہ یہ کوئی اچھی بات کیوں؟ حدیث میں ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ دنیا میں سب سے بہترین اور پیاری جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساجد ہیں، کیا؟ کہ وہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، اور فرمایا سب سے ناپسند جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازار ہیں، کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو بازار پسند؟ سوال کیوں نہیں؟ کیا بازار میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کیا؟ خریدار کی بھی اور بیچنے والے خریدنے دونوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، دھوکے بھی لگ جاتے ہیں، غفلت کا ماحول ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پسند نہیں، لہذا بلا ضرورت نہ جائے۔ سوال پھر تو دکانداری کرنی نہیں ہے، کس نے کہا نہیں؟ جاؤ دکانداری کر لو، تو اس کا تو کاروبار ہے نا۔ لیکن ایک آدمی کو کوئی کام ہے ہی نہیں، پھر وہ بازار جا رہا ہے، اسے کہیں کیوں جا رہے ہو بازار؟ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر بازار جاتے تھے، کام کچھ بھی نہیں، کیا؟ لوگوں نے اسے کہا حضرت آپ بازار جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خریدتے کچھ بھی نہیں، خریدتے کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے نیت کیا؟ انہوں نے کہا اصل میں چاہتا ہوں میں لوگوں کو سلام کروں، کیا؟ اور وہ وعلیکم السلام کہیں گے، ان کی دعا بھی لے لوں۔ تو گھر بیٹھے بیٹھے کون آئے گا ملاقات کرنے کے لیے؟ میں ایک چکر لگاتا ہوں بازار کو، کیا؟ تو جو سامنے آیا السلام علیکم، جو سامنے آیا السلام، تو وہ سلام کرنے کے لیے بازار جاتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہاں بہت سارے لوگوں کو موقع ملتا ہے سلام کرنے کا، انما الاعمال، تو اگر کسی کی ایسی نیت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جا سکتے ہیں۔ یا بہت سارے تبلیغ والے گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہاں؟ تو گویا کہ ایک اچھی نیت ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بازار لگے گا جنت میں، عجیب عجیب۔ تو وہاں بازار، جنت کے بازار میں گیا جنتی دیکھنے کے لیے، تو وہ ایک تصویر دیکھے گا، کیا؟ بہت خوبصورت، انتہا درجے کی خوبصورتی ہوگی اس تصویر میں۔ تو دل میں خیال آئے گا کاش میں بھی ایسا خوبصورت ہوتا، کیا؟ صرف دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا، تو بس یا تو دل میں خیال آیا آنن فن ویسے اس کی شکل ہو جائے گی، کیا؟ یعنی ویسا حسن اس کو مل جائے گا۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے جنت کے لیے؟ وفی ذالکم فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی جنت کے لیے تو آگے بڑھو، لوگوں سے کمپٹیشن کر لو، کہاں کہاں آپ مقابلہ آرائی کر رہے ہو،
تو ایک روایت میں کہ جنتی بازار میں جائے گا اور ایک عجیب چیز دیکھے گا، کیا بہت ہی عجیب و غریب خوبصورت چیز اور کیا کیا پیاری چیز ایسے، اور دل میں خیال ہے کہ میرے گھر میں یہ نہیں ہے، میرے گھر میں یہ، چلو ہو گیا کام۔ اب جب وہ گھر پہنچے گا تو اس چیز کو گھر میں پائے گا، اس چیز کو کسی سے کہا نہیں، تو فرشتے خود اٹھا کے لے جائیں گے اس چیز کو اللہ کے حکم سے اور رکھیں گے اس کے گھر میں، رکھیں گے اس میں۔ اسے جنت میں وہاں پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیسی جنت ہے؟ یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، کیا فرماتے ہیں؟ لہم فیہا ما یشاؤون، تو ان کے لیے جنت میں وہ جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر متقی کو جزا دے گا، ہر متقی کو جزا دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو اس میں تو صراحتاً تذکرہ آیا صحابہ کرام کا، کس کا؟ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہر متقی جو جس زمانے میں ہو، جس زمانے میں، اس کا بدلہ بھی یہی ہے، اس کا بدلہ بھی سوال، اس کی بھی تو جان نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جانیں فرشتوں نے نکالی، جن کی جانیں طیبین، طیب بنے پاک، اول کلمہ طیب، طیبین پاکیزگی کی حالت میں، کیا یعنی ان کے روح اتنے پاک تھے، کیا تھے؟ اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نیک اعمال اور انوارات، اللہ اکبر، یہ سب۔ تو جب فرشتے جانے نکالے کے لیے آئے، یقولون سلام علیکم، یقولون، تو جب جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں پہلے سلام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کون سا سلام ہے؟ حدیث پاک میں ہے، ایک تو وہ اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں، کیا اس سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے آپ کے لیے، یعنی ہم کو فرمایا ہے کہ ان کو سلام کر دو، ہم اللہ کا سلام آپ کو کہہ رہے ہیں، اللہ نے سلام بھیجا آپ کو۔ دوسرا خود سلام کریں گے، کیا خود بھی سلام کریں گے، تو دونوں صحیح ہے۔ تو کچھ فرشتے تو اللہ کا سلام پہنچائیں گے، کچھ فرشتے اپنا سلام، یا فرشتے پہلے اللہ کا سلام پہنچائیں گے پھر اپنا سلام کریں گے، یا پہلے اپنا سلام کریں گے پھر اللہ کا سلام۔ جیسے ہم کسی ملاقات کرتے ہیں، السلام علیکم، ٹھیک پڑ چھو تھا، اچھا ٹوٹا ٹھیک ہے، ہمیں سلام سے نہیں بجمس، کیا؟ تو جب ملاقات کرتے ہیں پہلے ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں، پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں ٹھیک ہے، ابو ٹھیک ہے، کہ ہاں انہوں نے بھی سلام کیا ہے، فرمایا ہے آپ کو، یہ فرمایا یہ فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ یہ طیبین کا لفظ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ لوگ بہت پاک تھے، کیا تھے؟ ان کے دل، ان کی روحیں، ان کے اعمال پاک ہی پاک تھے۔ اب پہلے تو ان کو کہا تھا کہ فرشتے جانیں نکالیں گے اس طرح سے اور عذاب کریں گے، اور یہاں فرمایا فرشتے آئیں گے جان نکالنے کے لیے، جان تو نکالنی پڑے گی، نیک کی بھی اور بد کی بھی، لیکن ان سے کہیں گے سلام علیکم، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے، ان اعمال جو تم دنیا میں کرتے تھے، نیک اعمال، تم نے نمازیں پڑھی ہیں، تلاوت کی ہے اور خیرات کیا ہے، اعتکاف کیا ہے، یہ سارے ذکر و اذکار کیے ہیں، حج اور عمرے کیے ہیں، اور یہ سب چیزیں، جاؤ داخل ہو جاؤ کس میں؟ جنت میں۔ تو یہاں سبب بتایا اعمال صالحہ کو، کس کو؟ فرماتے ہیں کہ اصل تو داخل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے، کس سے؟ لیکن سبب بن جائے گا اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کی توفیق یہ بھی تو اللہ کے فضل ہے۔ بہرحال یہ فرمایا دونوں کا موازنہ کیا، کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جب دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں، کیا یہ اور یہ، تو وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، تو چیزیں صاف نظر آ جاتی ہیں، یہ گرم پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یہ سفید ہے اور یہ کالا ہے، یہ نیکی ہے یہ بدی ہے۔ تو کشمیری محاورہ ہے، دپن ہے بد سن بدی وچھت نیک سن نیکی یاد پیون، کیونکہ اب آپس میں موازنہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس میں دونوں کا موازنہ کیا، ان کا بھی بتایا، قالوا اساطیر الاولین، ان کا بھی بتایا، ان کا انجام بھی بتایا، ان کا انجام بھی بتایا۔ سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بہت عجیب آیت ہے، فرماتے ہیں لوگ مانتے کیوں نہیں؟ کیا اتنے دلائل ان کو دیے جاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا
فرماتے کیا ان کو انتظار ہے مرنے کا جس وقت فرشتے ان کی جانیں نکالیں، یا اللہ کے عذاب کا، یا اللہ کے یہ آیت عجیب ہے۔ حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں اس چیز کا کہ فرشتے ان کے پاس آئیں، عذاب کے، کس کے؟ عذاب کے فرشتے بھی آتے تھے یا جان نکالنے کے لیے، او یاتی امر ربک، یا تمہارے پروردگار کا کوئی حکم آئے گا۔ کیا آئے گا؟ یعنی یا تو فرشتے آئیں گے جان نکالنے کے لیے، یا اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس میں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پہلے عذاب آ گیا، جب عذاب میں مبتلا ہو گئے پھر فرشتے آئے جان نکالنے کے لیے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسا ہی پرانے لوگوں نے کیا تھا، ایسا ہی کہ مانا نہیں یہاں تک کہ ان کے مرنے کا وقت ہو گیا یا اللہ کی جانب سے کوئی اجتماعی عذاب آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان پر وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ولیکن یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ یہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے سے کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی چرس پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے نا، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، نہ دنیا کا رہے گا نہ دین کا رہے گا، وہ تو نشے کر رہا ہے نا، شراب پیتا تو اپنے۔ ایسے ہی اللہ کی نافرمانی کر کر کے ظلم کرتے ہیں، کس کے اوپر؟ اپنے اوپر۔ یہ فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ، پس اس کے بعد ان کے پاس پہنچ گئی برائی اور سزا، ما عملوا، جو وہ اعمال کرتے تھے خراب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جس عذاب کو وہ مذاق کرتے تھے، کیا؟ ارے صاحب وہ قیامت کب آئے گی؟ بہت دنوں سے آپ کر رہے ہیں قیامت، وہ دوزخ کے فرشتے کہاں ہیں؟ وہ کب آئیں گے؟ کہتے ہیں کہ وحاق، گھیرے میں لے لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے علیہا 19، کیا؟ ہم نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے عذاب کے لیے۔ کتنے؟ 19۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت مذاق کرنے لگے، تو ابو جہل نے کہا بھائی 19 ہیں وہ، کتنے؟ 19، تم بتا دو، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 19 فرشتے ہیں۔ تو ایک کھڑا ہو گیا ایک پہلوان، اس نے کہا 17 کو میرے حوالے کر دو، 17 کو، یعنی کتنے؟ 17 فرشتے میرے حوالے کر دو، میں خود نمٹ لوں گا۔ پھر 2 رہ گئے، ان سے آپ نمٹ لینا، ان سے آپ، یہ ہے مذاق، یہ ہے علیہا 19۔ تو کیا مقابلہ کریں گے؟ اللہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، قرآن پاک میں ہے اور حدیث میں ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو فرشتوں سے کہیں گے ڈال دو ان کو جہنم میں، تو ایک فرشتہ ایک ہاتھ میں 70,000 آدمی کو اٹھائے گا۔ کتنے؟ 70,000۔ اب وہ سمجھتے تھے فرشتے ایسے ہوں گے جیسے انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عذاب نے ان کو گھیرے میں لے لیا جس عذاب کو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے اور ٹھٹھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان چیز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مذاق نہیں کرنا چاہیے۔